رسول الله وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور تم یاد کیجئے اس وقت کو جب تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا، پھر تم اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والے ہیں اس کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سو اس پر ہم نے کہا کہ اس مقتول سے اس جانور کا کچھ حصہ لگائیے، اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ فرماتے ہیں اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے اس واقعے کے ابتدائی حصے کو بیان فرمایا ہے کہ جو واقعہ اس سے پہلے 5 آیتوں کے اندر بیان کیا جا چکا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالی کسی واقعے کے بعد کے حصے کو کبھی تو پہلے بیان فرما دیتے ہیں، اور جو پہلا حصہ ہوتا ہے اسے بعد میں بیان فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالی نے یہی انداز کلام اختیار فرمایا ہے کہ جو بعد کا حصہ تھا اسے پہلے ذکر فرما دیا، اور جو پہلا حصہ تھا اسے بعد میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم میں سے ایک بے گناہ شخص کا قتل کر دیا گیا تھا، یعنی بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، اور پھر بھتیجا اس قتل کے الزام پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کا الزام اہل محلہ پر رکھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر گیا کہ اہل محلہ نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک بے گناہ شخص کا قتل ہوا، اور پھر تم نے اس کے قتل کے الزام کو ایک دوسرے پر ڈالا۔ بھتیجا یہ کہتا تھا کہ اہل محلہ نے قتل کیا ہے، اور اہل محلہ قسم کھا کر یہ کہہ رہے تھے کہ واللہ یہ قتل ہم نے نہیں کیا ہے، یعنی اس قتل کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالی نے معاملے کو سلجھایا، اور قاتل یعنی بھتیجا اس الزام کو اپنے دل میں، اس قتل کو اپنے دل میں چھپانا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا، سب کے سامنے اس کی حقیقت کو آشکارا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے یہ حکم فرمایا کہ جو جانور آپ نے ذبح کیا تھا اس جانور کے گوشت کا ایک حصہ اس قتل کیے ہوئے شخص کو لگاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ گوشت کا ایک حصہ اس قتل کیے ہوئے شخص کو لگایا گیا، وہ فوراً زندہ ہو گیا، اور چچا نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ مجھے قتل کرنے والا میرا بھتیجا ہے۔ اتنا کہا اور پھر دوبارہ انتقال کر گئے، پھر دوبارہ وفات پا گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بھتیجے سے قصاص لیا اور اس کو میراث سے محروم کر دیا۔ ان 2 آیتوں کے اندر خاص طور پر 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب قرآن کریم میں کوئی واقعہ بیان فرماتے ہیں تو اس کا مقصد اس واقعے کو بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ واقعہ اپنے اندر کیا عبرت رکھتا ہے، کیا نصیحت وہ واقعہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے،
اس نصیحت اور اس عبرت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس واقعے کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قوم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم پر سوالات کیے کہ وہ جانور کیسا ہو، اس کا کیسا رنگ ہو، اس کی کیا عمر ہو، اسی طریقے سے اس کی کیا کیا صفات ہوں، تو اللہ کے ایک حکم پر سوال کرتے جا رہے تھے۔ تو یہ بندے کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ جو حرکت بنی اسرائیل یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام نے کی، وہ حرکت ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو مان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ ہم سب بندے ہیں، بندگی کا تقاضا یہ ہے، عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم جس وقت فرمائے بس آمنا سلمنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ کسی بھی حکم کو کھوج کرید کرنا، اس میں نکتہ چینی کرنا، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ تو ایک تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام میں نکتہ چینی نہ کی جائے، اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور ہمارے ہر عمل کا حساب و کتاب لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس عقیدے کی اس واقعے کے اندر ایک مثال پیش فرمائی ہے، ایک نمونہ پیش فرمایا ہے کہ ایک شخص قتل کیا جا چکا تھا، اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گوشت کے ٹکڑے کے اس سے لگا دینے کی وجہ سے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی زندہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو، خاص طور پر انسان کو اور جنات کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ خطرہ میں انسان کی جو کھال کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے، اللہ تعالی حشر کے میدان میں اس کو بھی انسان کے ساتھ پیدا فرما دیں گے۔ یعنی انسان کا کوئی جز اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ پائے گا، ہر جز اللہ تعالیٰ وہاں پر بنا کر لا دیں گے۔ تو اس عقیدے کی اس آیت کریمہ میں تائید ہوتی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک تو اللہ کے حکم کو فوراً مان لیا جائے، اور دوسرا یہ پیغام دیتی ہے کہ حشر کی کچھ نہ کچھ فکر کی جائے۔ ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں، بہرحال انسان ہیں۔ جب بھی غفلت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ جب بھی انسان غافل ہوا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا، کبھی کسی نبی کو بھیجا، کبھی کسی نبی کو بھیجا۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب جو راہبر ہے، جو مشعل راہ ہے، جو رہنما ہے اور جو ہدایت ہے ہمارے لیے، وہ قرآن کریم ہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس سے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور یہ کہ ہم اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اس کے لیے عمل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق۔